انہوں نے مسجد میں ابھی ایمان نہیں لائے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دامن پکڑا اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو نہایت تیز نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا کہ اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، عبد المطلب کی ساری اولاد کا یہی طریقہ ہے کہ تم لوگ ہمیشہ حقوق ادا کرنے میں دیر لگاتے ہو۔ نبی پاک کی سیرت کا ایک شاندار واقعہ، بہت سارے کاروباری لوگ بیٹھے ہیں، لین دین ہم بھی کرتے ہیں، کبھی کسی کو پیمنٹ دینی ہوتی ہے، کبھی کسی سے لینی ہوتی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص سے ڈیل کی تھی۔ اب اس ڈیل کا رزلٹ کیا ہوا؟ یاد رہے کہ سیدنا زید بن ثانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اسلام لانے سے پہلے ایک یہودی عالم تھے، اور انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کچھ کھجوریں خریدی تھی، اور کھجوریں دینے کی مدت میں ابھی 2 یا 3 دن باقی تھے، ابھی ڈیو ڈیٹ نہیں آئی تھی، یاد رہے 2-3 دن باقی تھے۔ انہوں نے مسجد میں ابھی ایمان نہیں لائے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دامن پکڑا اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو نہایت تیز نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا کہ اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، عبد المطلب کی ساری اولاد کا یہی طریقہ ہے کہ تم لوگ ہمیشہ حقوق ادا کرنے میں دیر لگاتے ہو۔ صرف پیارے آقا کو نہیں کہہ رہے، نبی پاک کے پورے خاندان کو معاذ اللہ بدتمیزی کی جا رہی کہ عبد المطلب کی ساری اولاد کا یہ طریقہ ہے، اور یہ بھی یاد رہے کہ ڈیو ڈیٹ نہیں آئی ہے۔ ایک تو یہ کہ بدتمیزی ہو رہی ہے اور بیجا ہو رہی ہے، اس کا کوئی ریزن بھی نہیں ہے۔ اچھا، اب آگے کہتا ہے تمہارا کام ہی یہی ہے کہ ٹال مٹول سے کام لیتے ہو، یہ تمہاری عادت بن چکی ہے، معاذ اللہ۔ اچھا، یہ منظر میرے آقا کے ساتھ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ بھی دیکھ رہے ہیں۔ حضرت عمر کا جلال آپ جانتے ہیں، حضرت عمر وہ ہیں جن کے بارے میں احادیث میں یہ مفہوم ملتا ہے، عمر جس گلی سے گزر جائے شیطان ادھر سے نہیں گزرتا۔ اچھا، نبی پاک کے ساتھ ہے اور یہ دیکھ رہے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ایسی بدتمیزی، ایسا روڈ انداز۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے غضبناک نگاہوں سے زید بن ثانہ کو دیکھا کہ اے خدا کے دشمن، تو کیا خدا کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایسی گستاخی کر رہا ہے؟ خدا کی قسم، اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ادب کا لحاظ نہ ہوتا تو ابھی تلوار سے تیرا سر اڑا دیتا۔ ذرا غور کیجئے گا، ایک بڑا آدمی ہو، ہمارے یہاں بہت سارے بڑے بڑے بزنس مین بیٹھے ہیں اور اس کے 4 دوست بھی ساتھ ہوں، 2 گارڈ ساتھ ہوں، اور سامنے کوئی بدتمیزی کرے تو بندے کا انداز ہی کچھ اور ہو جاتا ہے۔ سارے دوست کھڑے ہو جائیں، گارڈز آگے آ جائیں کہ بتاتے ہیں تم نے ہمارے صاحب کے ساتھ بدتمیزی کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ غیظ و غضب میں آ گئے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایسا برتاؤ۔ اب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا ایٹیٹیوڈ ہے، یہ میرا آج کا ٹاپک ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز کیا ہے؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر سے فرمایا، اے عمر تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ تمہیں تو یہ چاہیے تھا کہ مجھے ادائے حق کی ترغیب دے کر اس کو نرمی کے ساتھ تقاضا کرنے کا حکم دیتے کہ تم مانگو ذرا نرمی سے، اور مجھے کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا حق ادا کر دیجئے۔ اب میرے بیچ اسلامی بھائیوں، اب نبی پاک نے کیا کیا؟ ایک تو نرم کول ڈاؤن کیا معاملہ، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا، اے عمر اس کو اس کے حق کے برابر کھجورے دے دو، کچھ زیادہ بھی دے دو۔ حضرت عمر پہلے غصے میں تھے، بدتمیزی کی تھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے، کہا حضور جتنی نکلتی ہیں اتنی تو دے دوں، زیادہ کیوں دوں؟ میرے آقا فرماتے ہیں چونکہ ٹیڑھی نظروں سے دیکھ کر تم نے اس کو خوف زدہ کر دیا تھا، اس لیے اس کی دل جوئی کے لیے تھوڑی اور کھجوریں دے دو۔ اچھا، ایک بڑی خوبصورت بات ہے اس واقعے میں، باتیں تو بہت ساری بیان ہو سکتی ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی تو زیادہ کھجوریں دے سکتے تھے، حضرت عمر کے ہاتھ سے کیوں دلوائیں؟ ان کی تربیت بھی تو کرنا مقصود ہے نا۔ جنہوں نے غصے سے دیکھا انہی کے ہاتھ سے زیادہ کھجوریں دلوائیں کہ عمر تم نے تیز نگاہوں سے دیکھا تھا اس لیے زیادہ کھجوریں دے دو۔ حضرت عمر، نبی پاک کا حکم تھا، کھجوریں بھی دیں، کچھ زیادہ بھی دیں۔ زید بن ثانہ کہتے عمر زیادہ کیوں دے رہے ہو، میری تو اتنی نہیں نکلتی۔ کہ میرے آقا نے کہا ہے کہ میں نے تمہیں تیز نگاہوں سے دیکھا ہے اس لیے میں تمہیں کچھ زیادہ کھجوریں دے رہا ہوں۔ اچھا، زید بن ثانہ کہتا ہے، اے عمر جانتے ہو میں کون ہوں؟ کہا کون ہو؟ کہا میں زید بن ثانہ ہوں، نام بڑا تھا اس کا۔ حضرت عمر کہتے تم وہی زید بن ثانہ ہو جو یہودیوں کا بہت بڑا عالم ہے؟ کہا ہاں میں وہی ہوں۔ کہ پھر تمہیں پتہ نہیں اللہ کے نبی سے کیسے بات کی جاتی ہے، اتنی بدتمیزی، اتنا روڈ لینگویج۔ اب ذرا سنیے گا، نرمی، شفقت، محبت، معافی کیا رنگ لاتی ہے۔ زید بن ثانہ کہتے ہیں، اے عمر مجھے پتا ہے یہ اللہ کے نبی ہیں، لیکن میں نے آسمانی کتابوں میں آخری نبی کی کچھ نشانیاں پڑھی تھیں، میں اے عمر چیک کر رہا تھا، میں نے پہلی 2 نشانیاں تو پہچان لی تھیں، لیکن اب مجھے 2 نشانیوں کا امتحان کرنا باقی تھا۔
نمبر ایک کہ ان کی قوت برداشت جو ہے ان کے غضب پر غالب رہے گی، اور جس قدر ان کے ساتھ جہالت کا برتاؤ کیا جائے گا اس قدر ان کا صبر و تحمل بڑھتا چلا جائے گا. جتنی بدتمیزی کی جائے گی نا اتنا نرم ہوتے جائیں گے. اے عمر میں نے جان لیا ہے یہی اللہ کے سچے نبی ہیں. اے عمر یاد رکھو میں ایمان بھی قبول کرتا ہوں اور میں بڑا مالدار آدمی ہوں. یعنی گویا پیسے نہیں چاہیے تھے، کھجوریں نہیں چاہیے تھی، چیک کرنا تھا. کہہ رہے بڑا پیسہ ہے میرے پاس، آج میں اپنی آدھی دولت اسلام کے لیے وقف کرتا ہوں. معافی کر کے، نرمی کر کے، شفقت کر کے. اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ جانے کتنوں کو ایمان کی دولت سے نوازا. ایک بڑا مسکنسیپشن بھی ہے آج کے دور میں، اور یہ مسکنسیپشن یہ میرے پڑھے لکھے جو میرے بھائی بیٹھے ہیں، ینگسٹرز بیٹھے ہیں، اس کو دور کریں کہ اسلام جو ہے وہ تلوار کے زور سے پھیلا ہے. نہیں، پڑھیں تاریخ اسلام کو. میرے آقا معاف کرتے گئے، لوگ کلمہ پڑھتے گئے ہیں، نبی پاک درگزر کرتے گئے، اسلام پھیلتا چلا گیا. آپ خود دیکھیں نا، بدتمیزیاں ہوتی رہیں، میرے آقا معاف فرماتے رہے. میرے آقا تو وہ ہیں میرے پیچھے اسلامی بھائیوں. قرآن مجید فرقان حمید نبی پاک کے اخلاق کریمہ کے بارے میں کیا فرماتا ہے؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اعلیٰ حضرت نے ترجمہ بھی بڑا شاندار کیا. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں اور بے شک تمہاری خوبو بڑی شان کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اخلاق کے اس مرتبے پر فائز کیا کہ جن کی مثال دنیا میں نہیں ملتی. امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم.